بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں سمجھ بوجھ اور سرد مزاجی سے قدم قدم آگے بڑھنا ہے۔ ہماری ذرا سی غلطی، معمولی سی چوک ہماری تمام محنت پر منٹوں میں پانی پھیر سکتی ہے۔ اسی لیے میں تمہیں جذبات میں بہہ جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ جیرالڈ ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی کر سکتا ہے۔ بہرحال اب جو ہوگا اس سے بھی نمٹنا ہی ہوگا ہمیں۔ کیا ہوا بھائی، کس سے نمٹنے کی بات کر رہے؟ کیا کوئی اور پھٹا کر بیٹھے ہو؟ شرافت علی ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے بولا۔ آؤ بھائی شرافت علی، آؤ یار بیٹھو۔ یہ پھڈے شڈے تو اب ہمارا اوڑھنا بچھونا بن کر رہ گئے ہیں، ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی ایک دن بھی تو ایسا نہیں گزرتا جب کوئی ہنگامہ نہ ہوتا ہو۔ میں نے مسکراہٹ سے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے قریب صوفے پر دھنستے ہوئے بولا، ہاں اب بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیوں بلایا ہے مجھے؟ میں نے آبی اور جیرالڈ کے جھگڑے کی ساری تفصیل اسے بتانے کے بعد کہا، اب بتا یار جی، اس نئی صورت حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے میں نے بلایا ہے تجھے۔ وہ سب کچھ سننے کے بعد جیسے سکتے کا شکار ہو گیا تھا۔ کئی لمحے وہ ساکت بیٹھا مجھے تکتا رہا، پھر ایک لمبی سانس لے کر آہستہ سے بولا، یہ تو بہت برا ہوا یار جیلانی، بہت ہی برا۔ جیرالڈ کاروباری اور عوامی حلقوں میں الیگزینڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا بہت خاص آدمی ہے، یہاں ان کا سارا جائز اور ناجائز کاروبار، سارا لین دین اسی کے ذمہ ہے۔ اپنے اتنے اہم آدمی کا نقصان وہ خاموشی سے تو برداشت نہیں کر لیں گے، جبکہ تمہیں وہ ایک پیدل مہرے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہاں یہ تو میں بھی جانتا ہوں میرے یار، اسی لیے تو میں نے مشورے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ اس وقت میں نے کہا، یہ واقعہ لیزی کے سامنے ہوا تھا، اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا؟ اس پر شرافت علی نے پوچھا۔ کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اس نے جیرالڈ کے زخم کو وقتی طور پر باندھنے کے بعد وہ اسے کسی کلینک لے گئی ہے۔ مجھ سے اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں آبی کو لے کر فوراً گھر واپس چلا جاؤں۔ چہرے سے اس کے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہی ہوا ہوگا، اس کے چہرے سے کچھ اندازہ لگا لینا بے حد مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ چہرے کے تاثرات چھپانے میں تو اسے ملکہ حاصل ہے، آخری لمحے تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی ہے کہ وہ اگلے لمحے کیا کر گزرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے۔ آبی بولا، کیوں نہ ہم اس لیزی کو بھی ٹھکانے لگا کے لاہور واپس چلے جائیں، یہاں سے یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا سارا۔ نہیں بھائی، ابھی ایسی کوئی بات سوچنا بھی نہیں۔ لیزی کو ختم کرنے سے جھگڑا کبھی ختم نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس کے بعد تو وہ تم دونوں کو ہر قیمت پر ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ محفوظ تم دنیا کے کسی آخری سرے تک کہیں بھی نہیں رہ سکو گے۔ بہتر یہی ہے کہ معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹانے کی کوشش کی جائے۔ عجلت میں اٹھایا ہوا ہر قدم ہمیں بربادی کی طرف ہی لے جائے گا، شرافت علی نے سمجھایا۔ اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے یار، تم ہی کوئی تدبیر سوچو، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے۔ میں نے شرافت علی سے کہا، ایسا کرو فی الحال میں تمہیں یہاں سے ایک اور جگہ پر منتقل کر دیتا ہوں، ایسی جگہ جس کے بارے میں میرے 2-3 خاص آدمیوں کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ تم دونوں وہاں رہو اور میں لیزی سے مل کر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر جیرالڈ مر جاتا ہے تو تنظیم تمہارے خلاف کس حد تک جا سکتی ہے، اور اس کے بچ جانے کی صورت میں ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہی ہم کچھ سوچیں گے۔ ہاں تمہاری یہ تجویز کچھ اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن تم خود کہتے ہو کہ ان کے وسائل لامحدود ہیں، پھر کیا وہ یہ نہیں جان سکیں گے کہ ہم کہاں ہیں اور کس نے ہمیں ان کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی ہے؟ انہیں اس کا علم ہو جانے کے بعد تمہاری کیا پوزیشن ہوگی؟ میں یہ نہیں پسند کروں گا کہ میرے بھائی کے میری وجہ سے تم مصائب کا شکار ہو جاؤ۔ نہیں یار، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، میں انہیں اپنے اوپر شک تک نہیں ہونے دوں گا۔ بس یہاں سے نکلتے وقت اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی ہماری نگرانی پر مقرر نہ ہو اور وہ تعاقب کرتا ہوا تمہارے نئے ٹھکانے تک نہ جا پہنچے۔ اس بات پر مجھے اچانک فیروز کا خیال آ گیا۔ لیزی کے ساتھ جاتے وقت میں نے ظہیر احمد کی کار کے پیچھے اس کے آدمیوں کی پیلی مزدہ کار بھی دیکھی تھی۔ وہ رضویہ کالونی سے نکلنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں، لیکن مجھے اس وقت خیال بھی نہیں رہا
رہا تھا، ظہیر احمد کے چکر میں پڑ کر میں اسے بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ کار اب بھی بنگلے کے آس پاس کہیں موجود ہوگی۔ میں اس کار میں اپنی نگرانی کرنے والوں کے ذریعے فیروز سے رابطہ قائم کر کے امداد طلب کر سکتا تھا۔ میں نے شرافت علی سے کہا، یار شرافت علی، میں یہ تو بھول ہی گیا تھا، میرے یار گریگری نے یہاں میری حفاظت اور دیکھ بھال کا خاصا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے آدمی ہر وقت میری نگرانی کرتے رہتے ہیں، مگر اب تک میں نے ان سے کسی معاملے میں امداد طلب نہیں کی ہے، اس لیے وہ بس دور ہی دور سے تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے، مجھے ان سے مدد لے لینا چاہیے۔ ابھی جلدی سے بولا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی یار، اس طرح تو شرافت علی پر بھی کوئی بات نہیں آ سکے گی۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو کر ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح شریک ہو جاؤں گا، اور تمہارے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں گے، تمہارے خلاف جو کارروائیاں کرنا چاہیں گے، اس کی مجھے بھی خبر ہوگی۔ میں موقع ملتے ہی تمہیں اس کی اطلاع کر دیا کروں گا، تم فوراً سے رابطہ قائم کر کے انہیں اس صورتحال سے آگاہ کرو۔ شرافت علی نے کہا، آؤ پھر باہر چلیں، میں اور ابھی لیزی کی کرولا میں جائیں گے، تم اپنی گاڑی میں ہمارے آگے آگے چلنا، بس یوں ہی سڑکوں پر بے مقصد گاڑی گھماتے رہنا، وہ راستے میں ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جائیں گے، میں نے اٹھتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ہم تینوں تیزی سے لپکتے ہوئے باہر نکلے اور پروگرام کے مطابق دونوں گاڑیاں لے کر بنگلے سے باہر آ گئے۔ ہماری گاڑی درمیانہ رفتار سے گرو مندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میری نظر عقب کا منظر پیش کرنے والے شیشے میں اپنے پیچھے دور دور تک اس پیلے رنگ کی مزدہ کار کو تلاش کر رہی تھی۔ گرو مندر سے ہم قائد اعظم کے مزار کی طرف ہو لیے، پھر بھی مجھے وہ مزدہ نظر نہیں آئی، تو میں نے آبی سے کہا، یار حیرت ہے، ہم یہاں تک آ پہنچے مگر ان کی کار اب تک دکھائی نہیں دی ہے مجھے، تو ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ تو پیلے رنگ کی کوئی مزدہ کار نظر آ رہی ہے کہیں، ذرا دور تک نظر دوڑا کر دیکھنا۔ آبی میری ہدایت پر کھڑکی سے باہر سر نکال کے دیکھنے لگا۔ مزار قائد کے سامنے سے ہم گزر رہے تھے جب آبی نے مجھے بتایا، ایک پیلی مزدہ کار دکھائی تو دے رہی ہے مگر صاف طور پر سامنے نہیں آ رہی ہے، وہ بڑی بڑی بسوں کے درمیان کبھی کبھی بس ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دے جاتی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اس پرہجوم شاہراہ پر ہم اسے کوئی اشارہ دیں بھی تو شاید اسے نظر نہ آ سکے، اس کے لیے کسی ایسی سڑک پر چلنا چاہیے جہاں ٹریفک کم سے کم ہو۔ یہ کہہ کر میں نے شاہراہ قائدین پر اپنی گاڑی موڑ دی۔ شرافت علی کی گاڑی ہمارے آگے تھی اور میں نے اسے مڑنے کے لیے اشارہ بھی نہیں دیا، چنانچہ وہ ایم اے جناح روڈ پر سیدھا نکلتا چلا گیا۔ اس نے اگر مجھے مڑتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا تو اتنی مصروف سڑک پر اس کے لیے فوری طور پر شاہراہ قائدین کی طرف واپس آنا کسی طرح ممکن نہیں تھا، اس کے لیے اسے ایک لمبا چکر کاٹنا ضروری تھا۔ شاہراہ قائدین پر کچھ دور چلنے کے بعد میں نے اس مزدہ کو ادھر آتے دیکھ لیا۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنی کار سڑک کے ایک طرف کر کے اس کی رفتار بہت سست کر دی اور کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر مزدہ کو قریب آنے کا اشارہ دینے لگا۔ چند لمحے کے بعد ہی مزدہ میری کار کے برابر آ گئی۔ میں نے اس کے قریب آتے ہی اپنی کار کی رفتار بڑھا دی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مزدہ میں دو افراد بیٹھے تھے، ایک کار ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسرا اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، مجھے فوری طور پر فیروز سے ملنا ہے۔ ایک منٹ جناب، میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں آپ کو، اس نے کہا اور جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسسٹر نما وائرلیس نکال کر اپنے منہ کے قریب کر لیا اور اس میں کچھ دیر کوئی کاروائی کرنے کے بعد کسی نامانوس آواز میں کچھ بولنے لگا۔ پھر دوسری طرف سے شاید اسے کوئی جواب موصول ہوا تھا، جسے سن کر اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ کرنے والے شخص سے کچھ کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، آپ ہمارے پیچھے چلے آئیں جناب۔ انہوں نے اپنی کار ہم سے آگے نکال لی۔ ہم مختلف اونچے نیچے اور سانپ کی طرح بال کھاتے ہوئے راستوں سے گزرتے ہوئے شارع فیصل پر جا نکلے۔ وہاں پہنچ کر ہمارے آگے چلنے والی مزدہ ایک دم لہرانے لگی اور پھر سڑک کے ایک طرف ہو کر رک گئی۔ اسی کے ساتھ جس شخص سے میری بات ہوئی تھی وہ کار سے اتر کر یوں اس کا جائزہ لینے لگا جیسے کار میں خرابی ہو گئی ہو اور وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنی کار ان کی کار سے آگے نکال کر کھڑی کر دی اور نیچے اتر کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ اس نے اسی طرح اپنی گاڑی کے نیچے جھانکتے ہوئے کہا، ہمارا تعاقب ہو رہا ہے جناب، ایک سفید
کرولا بہت دیر سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لگا کر اپنے کسی ٹھکانے تک نہیں لے جا سکتے۔ وہ اس دوران پورے انہماک سے گاڑی کا جائزہ لینے میں مصروف رہا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر یہی ہوتا تھا جیسے مجھ سے اپنی گاڑی کی کسی خرابی کی بات کر رہا ہو۔ سفید کرولا، میں نے آہستہ سے کہا اور سوچنے کے انداز میں اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جدھر سے ہم آئے تھے اس پوری سڑک پر نظریں دوڑانے لگا۔ وہ سفید کرولا ہم سے زیادہ دور نہیں تھی، وہ رینگتی ہوئی فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی۔ اس کی عقبی کھڑکی سے ایک سفید فام سنہرے بالوں والی حسینہ اپنا سر باہر نکالے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ کچھ جانتے ہو اس کے بارے میں؟ یہ اس جرمن صنعت کار الیگزینڈر کی سیکرٹری ہے جناب۔ مجھے حیرت ہے یہ آپ کا تعاقب کیوں کر رہی ہے؟ اوہ، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ہم پر پہلے ہی پہرا بٹھا دیا ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنے میں دیر کر دی۔ کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی جناب، یا انہیں کسی طرح کا شک ہو گیا آپ پر؟ زبردست گڑبڑ ہو گئی ہے یار، میرے دوست آبی نے الیگزینڈر کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ پھر تو آپ کا ہر حال میں باس تک پہنچنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی کار میں بیٹھیں چل کر، میں اس کا انتظام کر کے ابھی آتا ہوں۔ اس نے سیدھے ہو کر کچھ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں واپس آ کر اپنی کار میں بیٹھ گیا اور اسے سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگا۔ وہ شخص چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اپنی پتلون کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر اس سفید کرولا کی طرف چل دیا۔ میری کار کو حرکت میں آتے دیکھ کر کرولا کی رفتار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کرولا کو رکنے کے لیے کہا، مگر وہ اس کا اشارہ نظر انداز کر کے آگے بڑھتی چلی آئی۔ میں نے اپنی کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا اور اگلے چوراہے پر پہنچ کر تیزی سے اسے واپس آنے والی سڑک پر موڑ دیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میرے اس نگہبان نے کہا تھا میں اپنی کار میں بیٹھوں، وہ اس کا تعاقب کرنے والی کار کا کوئی انتظام کر کے آتا ہے۔ میں نے اپنی کار میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے کے بجائے کار آگے بڑھا دی تھی، جس کی وجہ سے تعاقب کرنے والی کار بھی میرے پیچھے لگ کر چلی آئی تھی اور اسے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ جلد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، چنانچہ میں نے اگلے چوراہے پر پہنچتے ہی اپنی گاڑی واپسی کے لیے موڑ دی تھی۔ ارادہ یہی تھا میرا کہ اب میں دوبارہ اپنی کار مزدا کے پاس لے جا کر روک دوں گا اور تعاقب کرنے والی کار میرے پیچھے وہاں پہنچے گی تو وہ اس سے نجات کی کوئی صورت نکال لے گا۔ مجھے واپس جاتے دیکھ کر آبی بولا، یہ تو واپس کہاں جا رہا ہے میرے یار؟ وہ یار بس غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، مجھے وہیں رکنا چاہیے تھا، مگر میں خواہ مخواہ گاڑی دوڑانے لگا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، مگر وہ کار ہمارے آگے آگے تھی، وہ رک کیوں گئی تھی؟ وہاں کوئی خرابی ہو گئی تھی کیا؟ اس میں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر کوئی خرابی ہی تھی اس میں تو ہمارے روانہ ہوتے ہی وہ ہمارے پیچھے کیسے چل پڑی؟ کیا کہتا ہے یار تو؟ وہ تو وہیں کھڑی تھی، ہمارے پیچھے ایک اور کار لگی تھی۔ رات کے وقت تجھے سفید اور پیلے رنگ کی صحیح تمیز نہیں ہو سکی شاید۔ اس سفید کرولا کو دیکھ کر ہی مزدا والوں نے اپنی کار خراب ہونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اب اتنا بھی اندھا نہیں ہوں یار جی کہ اتنی کشادہ اور دن کی طرح روشن سڑک پر ایک کار کے رنگ کی پہچان نہ کر سکوں میں۔ ہمارے پیچھے سفید کرولا ہی تھی، مگر اس کرولا کے پیچھے وہ مزدا لگ گئی تھی۔ تو نے تو اپنی گاڑی ادھر موڑ لی ہے، مگر وہ گاڑیاں سیدھی چلی گئی ہیں۔ یقین نہ ہو تو خود دیکھ لے، وہ مزدا نظر آ رہی ہے تجھے کہیں؟ آبی بولا۔ اس اثنا میں ہم اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں میں مزدا کو کھڑا چھوڑ کر گیا تھا۔ آبی ٹھیک کہہ رہا تھا، وہاں اب کوئی کار موجود نہیں تھی۔ مزدا واقعی کرولا کے پیچھے جا چکی تھی، لہذا میں نے اسی چوراہے سے اپنی کار ایک بار پھر موڑ کر ڈرگ روڈ کی طرف دوڑانا شروع کر دی۔ میں نے آبی سے کہا، یہ تو بہت برا ہوا یار آبی، پتہ نہیں وہ کدھر گئے ہوں گے۔ اگر سیدھے گئے ہیں تو اس سڑک کا آخری سرا ہمیں سینکڑوں میل چلنے کے بعد بھی نہیں مل سکے گا، اور اگر راستے میں وہ کسی طرف مڑ گئے ہیں تب بھی ہمارے لیے یہ معلوم کرنا ناممکن ہی ہے کہ وہ کس طرف مڑے ہیں۔ انہیں تلاش کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا یار۔ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک جانا اسی کو کہتے ہیں بیٹے جی۔
اب رات بھر کراچی کی سڑکیں ناپتے پھرو، شاید کہیں مل ہی جائیں وہ، مگر یہ اب مقدر کی بات ہوگی۔ آج کی رات اگر خوار ہونا لکھ دیا گیا ہے تو پھر اسے کون مٹا سکتا ہے؟ بکواس ہی نہ کرتا رہا کر ہر گھڑی، کبھی کوئی اچھی بات بھی نکال دیا کر زبان سے اپنی، آخر تیرے مغز میں کوئی اچھی بات کیوں نہیں سماتی؟ ٹھیک ہے لے، میں منہ بند کر لیتا ہوں اپنا، تو سوچتا رہ اچھی اچھی باتیں اور دوڑاتا پھر گاڑی کو چاروں سمتوں میں۔ اچھا اب بک بک بند کر لے اپنی، اور اس ساتھ والی سڑک پر نظر رکھ، اگر وہ واپس آئے تو ادھر ہی سے گزریں گے، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، آگے کہیں رک کر وہ ہمارا انتظار کرتے ہوں گے تو مجھے دکھائی دے جائیں گے۔ میں نے آبی کو سمجھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے گزرنے والی گاڑیوں کو۔ ویسے مجھے آبی کچھ کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گیا۔ چپ کیوں ہو گیا ہے تو؟ میں نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا، کیا یاد آ گیا ہے تجھے اچانک؟ بس اب مجھے خاموش ہی رہنے دے، تو کچھ زبان سے نکل گیا تو خواہ مخواہ تیرا پارا چڑھ جائے گا، آبی نے جواب دیا۔ لگتا ہے اس گھڑی شیطان کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا ہے تجھ پر، میں نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ جب تجھ جیسا شیطان مجھ پر مسلط ہے تو اس عزازیل کی کیا مجال ہے جو قابض ہو جائے مجھ پر؟ اس نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے اس گھڑی تو میرا معمول بنا ہوا ہے۔ تو جناب معمول صاحب اب ذرا پوری توجہ سے سڑک کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو آپ کی بزلہ سنجی آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے اور ہم رات بھر سچ مچ مارے مارے ہی پھرتے رہیں۔ کار ساز کے قریب پہنچ کر مجھے اپنی کار کی رفتار دھیمی کرنا پڑی، کیونکہ یہاں ہمارے آگے جانے والی گاڑیاں بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ راستہ بہت تنگ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو گزرنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی ہے۔ گاڑیاں جس قدر آگے بڑھتی جا رہی تھیں ان کی رفتار میں کمی آتی جا رہی تھی۔ آبی نے جھنجھلا کر کہا، یار اسی رفتار سے چلتے رہے ہم تو سٹار گیٹ تک پہنچتے پہنچتے ہی صبح ہو جائے گی۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی ہمارے لیے، رات بھر مارے مارے پھرنے سے تو بچ جائیں گے نا۔ ہاں رات تو گزر ہی جائے گی، لیکن صبح ہونے کے بعد تیرے ان یہودی یاروں کے کتے بھی نکل پڑیں گے ہماری تلاش میں، اور انہیں زیادہ دشواری نہیں ہوگی ہمیں ڈھونڈ نکالنے میں، کیونکہ ہم جس کار میں پھر رہے ہیں یہ بھی انہی کی ہے۔ ان کا ہر آدمی پہچانتا ہوگا اسے، یا اس کا نمبر تو بتا ہی دیا جائے گا انہیں جو ہماری تلاش میں نکلیں گے۔ ہاں یار یہ تو بالکل صحیح بات بتائی ہے تو نے۔ صبح تک اگر ہم بنگلے میں واپس نہ پہنچے تو انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم ان کے جال کو توڑ کر نکل بھاگے ہیں۔ اس صورت میں وہ ہمیں تلاش کر کے پکڑنے کی کوشش تو ضرور کریں گے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یار جی اس بھیڑ باڑ سے نکلنے کی کوشش کرو، جلد از جلد۔ آگے کارساز سے ایک سڑک نیشنل اسٹیڈیم کی طرف جاتی ہے، میرا خیال ہے ادھر ہی نکل چلو، شاید ادھر وہ تیرے ہمدرد بھی مل ہی جائیں، آبی نے کہا۔ اور اگر وہ نہیں مل سکے تب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اگر وہ نہیں ملے تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہوگا کہ ہم بنگلے پر صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس پہنچ جائیں۔ نہیں یار یہ تو کیسی بات کر رہا ہے، پسپائی اختیار کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ ایک بار کوئی قدم اٹھانے کے بعد پیچھے ہٹنا ہماری فطرت تو نہیں رہی ہے۔ ابھی یہ آج کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ کبھی کبھی مصلحتاً دشمن کو شکست دینے کے لیے ایسی چالیں بھی چلنا پڑتی ہیں جن سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قدم اکھڑ رہے ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسے بزدلی نہیں جنگی چال کہتے ہیں۔ آبی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، حیرت ہے یار تو بھی مصلحتوں اور حکمت عملیوں کی باتیں کرنے لگا ہے، حالانکہ اسی بات پر میرا مذاق اڑاتا رہا ہے اب تک۔ بہرحال دیکھیں تقدیر کدھر لے جاتی ہے۔ ویسے فردوسی بیگم کے بارے میں کیا کہتا ہے تو؟ کیا مطلب ہے بھائی تیرا؟ یہ اچانک اس گھڑی تجھے ام جنت بیگم کا خیال کیسے آ گیا؟ آبی آنکھیں پھاڑ کر مجھے تکتے ہوئے بولا، بھائی میرا مطلب ہے ہم بنگلے پر واپس جانے کی بجائے فردوسی کے فلیٹ پر کیوں نہ چلیں؟ وہ بھی ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ ہاں کہتا تو ٹھیک ہی ہے تو، حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا۔ مگر یار جیلانی کہیں ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے وہ غریب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ اب تک تو ہم نے صرف پولیس سے بچنے کے لیے وہ ٹھکانہ استعمال کیا ہے، لیکن اب جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے انہوں نے ہمارے ایک ایک واقف کار کے بارے میں معلومات حاصل کر رکھی ہیں۔ فردوسی بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل تو نہیں ہوگی، وہ ہمیں
ہمیں ڈھونڈنے نکلیں گے تو فردوسی کے فلیٹ کو بھی ضرور کھنگالیں گے۔ آبی نے کہا بات تو ٹھیک ہی کہی ہے تو نے، چلو پھر یوں کرتے ہیں، میں نے ایک ٹھکانہ دیکھا ہوا ہے فیروز کا، جس روز تجھ سے ملا تھا میں اسی روز فیروز مجھے لے گیا تھا وہاں، اس جگہ پہنچنے کا راستہ تو ذہن میں نہیں رہا ہے میرے، پھر بھی کوشش کروں گا، شاید پہنچ ہی جاؤں۔ وہ مجھے ہل پارک سے اپنے گھر ساتھ لے گیا تھا، ہم اب ادھر ہی چلتے ہیں، ہل پارک پہنچ کر میں اسی طرف چلوں گا، مجھے امید ہے اس راستے پر حافظہ میری رہنمائی کرنے لگے گا، اس جگہ پہنچنے کے بعد تو پھر مسئلہ ہی نہیں رہے گا کوئی۔ اس دوران ہماری کار ساز کے اس سہ راہے پر پہنچ گئی تھی جہاں سے ایک سڑک نیشنل اسٹیڈیم کو جاتی ہے، میں نے اپنی کار اسی سڑک پر موڑ دی، اس طرف مڑتے ہی میری نظر سڑک کے ایک کنارے کھڑی ہوئی اس مزدہ کار پر جا ٹکی جس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ اب دوبارہ اس کا ملنا مشکل ہے۔ اسے دیکھتے ہی میں خوشی سے کھل اٹھا، آبی نے اس کار کو پہچان لیا تھا، بولا اوے جلانی کچھ دیکھا تو نے، وہ پیلے رنگ کی مزدہ یہی ہے نا جو سامنے کھڑی ہے؟ وہ مزدہ جس جگہ کھڑی تھی وہاں روشنی زیادہ نہیں تھی، پھر بھی ہم نے اسے بآسانی پہچان لیا تھا۔ میں نے اپنی کار مزدہ کے بالکل پیچھے روکتے ہوئے کہا ہاں یار ہے تو یہ وہی گاڑی، لیکن یہ یہاں کیوں کھڑی ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ہماری کار کی ہیڈ لائٹس نے مزدہ میں موجود دونوں اشخاص کو ہماری طرف متوجہ کر دیا تھا اور انہوں نے ہمیں پہچاننے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ مجھے گاڑی روکتے دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اپنی کار آگے بڑھا دی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آبی نے کھڑکی سے سر نکال کر دوسری سڑک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اوے جلانی ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی بس نے کار کو بری طرح رگید کے رکھ دیا، اسی لیے ٹریفک جام ہو گیا ہے یہاں۔ یہ کراچی ہے پیارے بھائی، یہاں ایسے تماشے جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حادثات تنگ اور مصروف سڑکوں پر کم اور کشادہ اور صاف راستوں پر زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ کشادہ سڑکوں پر ڈرائیونگ بے خطر ہو کر کی جاتی ہے، چنانچہ ایسے راستوں پر اکثر گاڑیاں بے قابو ہو کر ایک دوسرے میں جا گھستی ہیں۔ یہ تو یہاں کے معمولات میں سے ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا ہاں یار میں اس شہر میں زندگی بڑی ارزاں شے ہو گئی ہے، پرواہ ہی نہیں کسی کو کسی کی۔ آبی سرد آ بھر کر بولا۔ اسی وقت آگے جاتی ہوئی مزدہ کی رفتار کم ہونا شروع ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ سڑک کے کنارے رک کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بھی اپنی کار اس کے ساتھ ہی روک دی۔ مزدہ میں سے وہی شخص اتر کر باہر آ گیا جس سے پہلے بھی میری بات چیت ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، یہاں گاڑی کیوں روک لی تم نے؟ کیا پھر کوئی تعاقب میں لگ گیا ہے ہمارے؟ وہ میرے قریب آ کر بولا آپ دونوں باہر آ جائیں جناب، اب اس گاڑی میں مزید آگے جانا مناسب نہیں ہے۔ میں دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولا کیوں بھائی ایسی کیا بات ہو گئی ہے اس گاڑی میں؟ مجھے تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف سے آبی بھی اتر آیا تھا۔ گاڑی سے ہم دونوں اس کے پاس پہنچے تو وہ بولا یہ کار جس میں آپ دونوں سفر کر رہے ہیں اس جرمن صنعت کار الیگزینڈر کی ملکیت ہے جسے آبی صاحب زخمی کر آئے ہیں۔ مجھے شبہ ہے اس کار میں کچھ ایسے خفیہ آلات بھی نصب ہوں گے جو اس گاڑی کے بارے میں ایک ایک لمحے کی اطلاع کسی جگہ پہنچا رہے ہوں گے، اور اس میں بیٹھ کر آپ دونوں نے جو گفتگو کی ہوگی اس کا ایک ایک لفظ یا تو کوئی سنتا رہا ہوگا یا کہیں ریکارڈ ہوتا رہا ہوگا، لہذا اس گاڑی کو وہاں لے جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا جہاں ہم آپ دونوں کو لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوئی تو دشمن کو وہاں پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ابھی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا اچھا تو کیا ہم اب تک جو باتیں کرتے رہے ہیں یا جہاں سے گزرے ہیں اس کی انہیں خبر ہے؟ میں نے شبہ کا اظہار کیا ہے، یقین سے اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس گاڑی کا جائزہ نہیں لیا ہے، اسے اچھی طرح چیک کیے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اتنا وقت بھی ہمارے پاس ہے نہیں کہ اسے چیک کیا جا سکے۔ یوں یہ گاڑی ہمارے کسی کام کی تو ہے نہیں، پھر ہم کیوں اس پر اپنا وقت برباد کریں؟ آپ دونوں ہماری گاڑی میں آ جائیے، اسے ہم یہیں چھوڑ
چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں بھائی، اس مصیبت سے جان چھڑا ہی لینا چاہیے، ہمیں پتہ نہیں کب یہ ہمیں کسی راندن میں اتار دے۔ میں نے کہا اور مزدہ کی طرف بڑھ گیا۔ میں اور آبی مزدہ کی پچھلی نشست میں دھنس گئے تو وہ ایک بار پھر فراٹے بھرنے لگی۔ میں نے آگے بیٹھے ہوئے اشخاص کو مخاطب کر کے کہا، دوستو، تم ہمارے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہو، لیکن ہمیں اب تک اپنے ایسے مہربان دوستوں کے نام تک نہیں معلوم ہو سکے ہیں۔ وہی شخص جس سے میری اب تک گفتگو ہوتی رہی تھی بولا، ہماری بدقسمتی ہے جناب، حالانکہ ہم آپ دونوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، یوں بھی آپ دونوں خاصی شہرت کے مالک ہیں، ہماری طرح گمنام آدمی تو نہیں ہے کوئی۔ مجھے آپ انور کمال کہہ سکتے ہیں، اور یہ میرا ساتھی ہے گل زمان، بڑی خوبیوں اور بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ یہ اسے بھی دشمنوں نے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا تھا، بہت کم عمری میں یہ ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اس کی بڑی زبردست تربیت کی تھی انہوں نے، لیکن اسے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کے ہاتھوں سے اس کے اپنے ملک کی بربادی چاہتے ہیں تو اس نے انہی کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں۔ اسے ملک دشمنوں سے برسرے پیکار دیکھ کر فیروز صاحب نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ گل زمان کی وجہ سے ہم نے دشمن کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کے بہت سے آدمی اور کئی اہم اڈے گل زمان کی نشاندہی پر تباہ کر دیے ہم نے۔ آفرین ہے بھائی گل زمان تجھ پر، کاش ہمارے ملک کے نوجوان تیری طرح وطن کی اہمیت کو سمجھ سکیں، کاش وہ جو دوسروں کی خاطر مادر وطن کو لہو سے غسل دینے پر کمر بستہ ہیں، قتل و غارت اور ڈاکہ زنی جن کا شعار بن گیا ہے، یہ سمجھ سکیں کہ ان کا یہ عمل خود ان کی اور ان کے خاندانوں کی بربادی کا باعث بن رہا ہے۔ وطن کی آزادی کا سودا کرنے کے بعد خود ان کے لیے زمین کا کون سا گوشہ باقی رہے گا جہاں وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں گے؟ قوموں کو زوال ہمیشہ جب ہی ہوتا ہے جب گھر میں نقب زن پیدا ہونے لگیں، دشمن یہ بات خوب جانتا ہے، اسی لیے وہ گھر کے لوگوں کو اپنے گھر کی دیواروں میں سیند لگانے کی تربیت دے رہا ہے، تاکہ جب وہ ہمارا گھر لوٹنے کے لیے آئے تو اسے روکنے کے لیے کوئی دیوار کوئی دروازہ سلامت نہ ہو، وہ بے دھڑک بے کھٹکے جدھر چاہے گھستا چلا جائے، جسے چاہے روند ڈالے اور جو چاہے اٹھا کر لے جائے۔ ہاں جی، یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ناسمجھ بچے تو نہیں ہے نا یہ کہ انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت ہو، جذبات میں بہہ کر اپنے ہی گھر کو آگ لگانے پر تل گئے ہیں عقل کے اندھے۔ اللہ ہی چاہے تو انہیں عقل دے دے، ورنہ آدمی کی بات تو سمجھتے ہی نہیں ہے یہ۔ ابھی بولا، وہ یار انور کمال، وہ کار کہاں غائب ہو گئی بھائی، جس کے پیچھے لگ کر تم آئے تھے، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا کچھ اب تک۔ ارے آپ نے دیکھا ہی نہیں اسے؟ کمال ہے بھائی، حالانکہ سارا ٹریفک جام کر رکھا ہے اس گاڑی نے۔ انور کمال بولا، کون سا ٹریفک جام کر رکھا ہے اس نے؟ وہ جو کار ساز پر ٹریفک رکا ہوا ہے، اس کی بات تو نہیں کر رہے ہو تم؟ ابھی حیرانی سے بولا، بالکل بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ سارا ٹریفک اسی گاڑی نے روک رکھا ہے وہاں۔ انور کمال نے جواب دیا، مجھے تو وہاں وہ کار نظر نہیں آئی کہیں بھی، پھر اس نے کیسے ٹریفک جام کر دیا؟ وہاں تو شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ابھی بولا، ہاں جناب، ہوا تو ایکسیڈنٹ ہی ہے، مگر وہ خود ہی نہیں ہو گیا ہے، کرایا گیا ہے، اور تباہ ہونے والی کار وہی ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ اب آیا سمجھ میں آپ کی؟ اسی کار کے حادثے نے پوری سڑک بند کر دی ہے، انور کمال نے وضاحت کی۔ اچھا، مگر یہ ہوا کیسے؟ میرا مطلب ہے اسے بس نے کس طرح ٹکر ماری تھی؟ ابھی کے ساتھ ہی میں بھی حیران ہو کر بولا تھا، وہ بس ہماری کار کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی اور کار ہمارے آگے تھی۔ بس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی، میں نے سائلنسر لگے ہوئے پستول سے بے آواز فائر کر کے کار کا ایک ٹائر پھاڑ دیا۔ ٹائر کے پھٹتے ہی کار بری طرح لہراتی ہوئی ایک دم بس کے آگے آ گئی۔ نتیجے کے طور پر بس نے اس کا کچومر بنا کر رکھ دیا۔ اس حادثے کے بعد ہی ہم نے اپنی کار دوسری سڑک پر موڑ کر روک دی تھی۔ میں نے کار سے اتر کر حادثے کے مقام پر جا کر اس کو دیکھا تھا، اس میں ڈرائیور اور الیگزینڈر کی حسین سیکرٹری کے سوا کوئی نہیں تھا، اور ان دونوں کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی زندہ بھی بچ گیا ہوگا۔ انور کمال نے بتایا، یعنی
ان کی بالکل ہی چھٹی کر دی تم نے؟ ابھی مسکرا کر بولا، بالکل اس دنیا سے ہی گزار دیا ہے انہیں۔ ہاں جی، میرے نزدیک ایسے لوگ دوسروں کی بربادی جن کا نسب العین ہو کسی بھی طرح ہمدردی یا رحم کے مستحق نہیں ہوتے۔ بالکل سچ کہتے ہو تم، کتا بڑا وفادار جانور ہے، لیکن اگر پاگل ہو جائے تو دوسروں کی سلامتی کے لیے اسے مار دینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ باتوں کے دوران ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہم کن راستوں سے گزرتے ہوئے کدھر جا رہے ہیں۔ چونکا تو میں اس وقت جب میں نے کار کو ایک خوشنما اور عالی شان کوٹھی کے پورچ میں رکتے دیکھا۔ میں نے انور کمال سے کہا، یہ تم کہاں لے آئے ہو ہمیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں، کسی غلط جگہ نہیں لائے ہیں ہم آپ کو۔ آئیے اب باہر آ جائیے آپ بھی، فیروز صاحب ڈرائنگ روم میں آپ کے منتظر بیٹھے ہیں۔ میں نے کار کا دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے کہا، تم تو یار اپنے نام کی طرح آدمی بھی کمال کے ہی لگتے ہو، تم بھی میرے ساتھ ہی اس گاڑی میں موجود تھے، پھر تمہیں یہ کیسے پتا چل گیا کہ فیروز صاحب ڈرائنگ روم میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ہنس کر بولا، بابا اسحاق کے آستانے پر جانے لگا ہوں میں آج کل، یہ چھوٹی موٹی کرامات انہی سے ملی ہیں مجھے۔ اچھا، تو اس فراڈیے کے پاس کرامت بھی ہیں؟ اپنے معتقدین کو کرامات بھی دکھایا کرتا ہے وہ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں جی، کیوں نہیں، اتنے سارے لوگ یوں ہی تو اس کا دم نہیں بھرنے لگے ہیں، ضرورت مندوں کے بہت کام آتا ہے جی وہ۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہاں سچ مچ فیروز موجود تھا۔ اس وقت وہ بالکل اکیلا ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور نہایت خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا۔ مجھے اور آبی کو اس نے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا کر انور کمال سے کہا، کوئی اور مصیبت تو پیچھے نہیں لگی تھی؟ دوبارہ اچھی طرح دیکھ بھال لیا تھا نا؟ نہیں سر، اس کے بعد پھر کوئی نہیں آیا، شاید انہیں ان دونوں کے انجام کی ابھی خبر ہی نہیں ہو سکی ہے، انور کمال نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم باہر جاؤ اور آس پاس کا چکر لگا کر دیکھو کوئی تمہاری لا علمی میں یہاں تک پہنچ ہی نہ گیا ہو۔ جی بہتر سر، ویسے مجھے اطمینان ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو میں علاقے کا جائزہ لے کر مزید اطمینان کیے لیتا ہوں، اس نے کہا۔